اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماہ رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کروں گا۔ کوشش کیجیے گا اس کو سنیں، اور صرف سننا ہی نہیں، اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب جل جلالہ سے ملنے کے وقت، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایک افطاری کے وقت اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ اللہ پاک سے ملنے کے وقت۔ اللہ پاک خوشیاں دے گا، رحمتیں نچھاور کرے گا، اور مزید ارشاد ہے: روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کا روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے۔ پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، بیان کردہ احادیث مبارکہ میں روزے کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ کتنی پیاری پیاری بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں اس روزے دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی کھانے پینے اور جماعت سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے باز رکھا، تو وہ روزہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور حدیث پاک کا یہ فرمان عالی شان تو خاص طور پر قابل ذکر ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کا فرمان خوشگوار سناتے ہیں: سبحان اللہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ حدیث قدسی کے اور اللہ پاک قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر فرماتا ہے: جو اچھے اعمال کرے گا اس سے جنت ملے گی۔ چنانچہ اللہ پاک ایک جگہ پر فرماتا ہے: بے شک جو ایمان لے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اللہ پاک ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اور ایک بڑا خوبصورت میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، جس کو سن کر یقیناً آپ خوش ہوں گے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا، اور کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے کہ روزے داروں کا بھی خوب مقدر ہے۔ بروز قیامت ان کا خصوصی اعزاز ہوگا، ان کے لیے انعام ہوگا۔ جانا تو جنت میں ہی ہے، دیگر خوش قسمت بھی جوگ در جوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، مگر روزے دار خصوصی طور پر بابو ریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت سیدنا سلمہ بن کیسر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، رحمت العالمین نے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا تو اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ یہ دیکھیے کہ یہ صرف ایک روزے کا اجر ہے، اور جو سارا مہینہ روزہ رکھے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ ایک اور حدیث جسم کی زکوٰۃ کے متعلق میں آپ کو بیان کرتا ہوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا خوبصورت فرمان ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ سبحان اللہ، ابن ماجہ میں یہ حدیث درج ہے۔ میرے عزیز بھائیو، سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمانی دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج کے ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایک دو رکعتیں پڑھتا ہے تو آسمان میں اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے، اور حورین میں اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ پاک تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی زیادہ مشتاق ہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں میرے عزیز بھائی، کتنا فائدہ ہے روزے دار کے لیے، تو وارے ہی نیارے ہو گئے، جس طرح کہاوت بنتی ہے کہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلیں گے، اس کے جسم کے اعضاء اللہ پاک کی تسبیح کریں گے، آسمانی دنیا پر رہنے والے ملائکہ غروب آفتاب تک کے لیے اس کے لیے دعائے مغفرت مانگیں گے، نماز پڑھے تو اس کے لیے آسمان میں روشنی ہو، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو اس کے لیے مقرر ہوئی ہیں، وہ جنت میں اس کی آمد کا انتظار کریں، لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہے تو 70,000 فرشتے غروب آفتاب تک اس کا ثواب لکھیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا، یا کہ جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے، حضرت سیدنا کعب الاخیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک منادی اس طرح مناد کرے گا، ندا کرے گا، یعنی آواز دے گا، ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں یعنی عالم قرآن اور روزے داروں کے انہیں بے حد بے حساب اجر دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا میں جیسا بوگے ویسا کاٹیں گے۔ علماء کرام اور روزہ دار بہت ہی نصیب دار ہیں کہ بروز قیامت ان کو بے حساب ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور ایک اس کا بہت بڑا فائدہ روزوں کا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، جس نے اللہ پاک کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے عزیز بھائیو، جہاں روزے کے بے شمار فضائل ہیں، وہیں کسی صحیح مجبوری کے رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے پر بھی سخت وعید ہے، سزا کا کہتے ہیں، سزا ہے رمضان المبارک کا ایک روزہ جو بلا کسی عذر شرعی یا جان بوجھ کر ضائع کر دے، تو اب وہ اگر عمر بھر بھی روزے رکھتا ہے تب بھی اسے چھوڑے ہوئے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکے گا۔ یعنی ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور ایک صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں بھی رکھ لے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ فضیلت جو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی تھی، اب کسی طرح نہیں پا سکتے۔ لہٰذا مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ہرگز غفلت کا شکار نہ ہوں،
اور ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو لوگ روزہ رکھ کر صحیح مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے گہر و غضب سے خوب ڈرے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی نہ رکھنا کبیرہ گناہ اور رکھ کر بغیر شرعی مجبوری کے توڑ ڈالنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے ہے، اور جو بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے ترک کر دے تو اس کو بھی اس وحی سے ڈرنا چاہیے۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو قیامت والے دن اپنے گہر و غضب سے بچا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔